मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मेरा नाम मुजाहिद अख्तर है और आप मेरे चैनल रिलेटेबल वन के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा तकरीबन 17 साल का एक्सपीरियंस है डिफरेंट कंपनीज़ के साथ करने का एज अ एम्प्लॉई, एंड आई हैव बीन टू द बॉस मैनी पीपल एज वेल। फॉर्चून 100 कंपनीज़ में भी काम किया है, मीडियम एंड स्मॉल साइज़ कंपनीज़ में भी काम किया है। और ड्यूरिंग दिस जॉब बहुत सारे लोगों से सुना, ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया कि अगर आपका बॉस डिक्टेटर हो तो हाउ टू डील विद इट। तो मेरा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि डीलिंग विद माई वे और द हाई वे बॉस अप्रोच। हम लोग एज एम्प्लॉई बॉस का लकी नहीं होते कि हमें बॉस मिले जो अंडरस्टैंड करता है एम्प्लॉइज़ को, और बहुत सारे लोग फॉर्चुनेट हैं जिनको अच्छे बॉसेस मिल जाते हैं। तो ये बड़ा इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है कि मुझे अच्छा बॉस नहीं मिला, और बैड बॉसेस जो हैं उनको आपने कैसे डील करना है। तो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपने एक्सपीरियंस पे आप लोगों से शेयर करूँगा, जो मैंने ओवर द 17 ईयर्स आई हैव गेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना एक वाक़या सुनाता हूँ अपने स्कूल टाइम का। व्हेन आई वाज डूइंग मैट्रिक, तो हमारे एक मैथ के टीचर थे, तो मैं थोड़ा सा रेबल काइंड ऑफ शागिर्द था। तो मैंने वो अक्सर बाज़ गलती कर देते थे फार्मूलाज में, और जब चाक बोर्ड पे लिखते थे वो, यानी ही वॉज एन ओल्ड गाय, ही वॉज वेरी नाइस बट समटाइम्स ही डू मेक मिस्टेक्स। तो मैं एक दिन खड़ा हो गया। मैंने कहा सर आप जो ये लिख रहे हैं दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो उसने मुझे अच्छी तरह वेलकम नहीं किया, एंड ही वाज लिटिल बिट एंग्री बेसिकली कि तमाम स्टूडेंट्स के सामने मैं उसकी गलती निकाल रहा हूँ। एनीवे टाइम पासिस बाय, फिर एक दफ़ा इंसिडेंट हुआ कि उसने एक और गलती की फार्मूला में। मैं फिर खड़ा हो गया, मैंने बोला सर ये फार्मूला आप गलत लिख रहे हैं, एंड ही वॉज काइंड ऑफ पिस्ड ऑफ। उसने मुझे कहा कि आप क्लास से दफ़ा हो जाएं और सी यू इन द प्रिंसिपल ऑफिस। खैर प्रिंसिपल के ऑफिस में चले गए, तो प्रिंसिपल ने पूछा क्या हुआ, उसको सारी स्टोरी बताई। तो उसने खैर कहा कि आप टीचर से अपोलोजाइज़ करें और आप बैठें। मैंने खैर टीचर से अपोलोजाइज़ कर लिया, और प्रिंसिपल ने मुझे एक एडवाइस दी। वो एडवाइस मुझे ज़िंदगी में बड़ी काम आई। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर डैट, क्योंकि उसको मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल किया, जो शायद एज अ स्टूडेंट मैं नहीं समझ सका था। वो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, एंड आई बिलीव कि आप लोगों को भी ये फ़ायदा देगी। तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि यार आप जो है ना इस तरह गलती अपने टीचर की मत निकालें। तो उसने मुझे एक ट्रिक बताया और कहा कि अगली दफ़ा ये ट्रिक इस्तेमाल करना। एनीवे टाइम पासिस बाय, कुछ अर्सा बाद उसने फिर टीचर ने कुछ गलत पढ़ा रहा था। आई स्टूड अप। तो टीचर को मैंने कहा कि सर मे आई से समथिंग। तो टीचर वाज लिटिल बिट एंगरली लुकिंग एट मी, लेकिन फिर उसने कहा कि चलो बताओ क्या मसला है। मैंने कहा सर ये जो आपने लिखा है बोर्ड पे ये तो सही है, लेकिन ये जो किताब में लिखा है ये गलत है। ही वॉज लिटिल सरप्राइज्ड। उसने कहा कि किताब इधर लाओ। मैंने उसे किताब दिखाई तो उसने कहा यार किताब में तो ठीक लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं गलत लिख रहा हूँ, एंड ही थैंक्ड मी। तो बाज़ औक़ात एज एम्प्लॉई हमें भी सोचना चाहिए कि हम जो बैड बॉसेस हैं, हमने अपनी एक परसेप्शन तो नहीं बना ली उनके लिए कि दे विल बी ऑलवेज बैड। क्या हमने उनको कुछ अच्छा कर दिया है? तो उसके बाद वो टीचर के साथ मेरी बड़ी अच्छी एक सिनर्जी बन गई, और इट वेंट वेरी वेल लेटर ऑन। अब इसको मैंने अपनी प्रोफेशनल कैरियर में और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मैं एक कंपनी थी, इटालियन कंपनी थी, वेरी बिग कंपनी, आई वाज वर्किंग फॉर दैट। तो वहाँ पे वी हैड अ काइंड ऑफ, जब मैं वहाँ पे नया गया तो उन्होंने कहा कि भाई वी हैव अ वेरी टफ बॉस, और ही इज़ काइंड ऑफ डिक्टेटर, और फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, डोंट चैलेंज हिज डॉक्यूमेंट्स, जो वो कहता है वैसे करके देना है।
تو میں نے کہا اٹس اوکے لیٹس سی. تو میں نے کام شروع کیا وہاں پہ باس کے ساتھ. آئی فائنڈ آؤٹ کہ وہ ایسا ہی تھا جیسا لوگوں نے مجھے بتایا. ہی واز ون وے اور دا ہائی وے اپروچ باس تھا. یا تو اس کی بات مانو، جیسے وہ کہتا ہے وہ کرو، جیسے ہی یوز ٹو اس کو فالو کرو. بٹ اینی وے میں کچھ عرصے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ ایک ڈاکومنٹ بناؤ اور اس طرح بنانا ہے اس ڈاکومنٹ کو. آئی ہیڈ آلموسٹ 8-10 years ایکسپیرینس دیٹ ٹائم ورکنگ ان مائی پروجیکٹ مینجمنٹ فیلڈ. تو مجھے لگا کہ جو فارمیٹ اس نے دیا ہے شاید یہ فارمیٹ چینج ہو سکتا ہے یا اس کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے. اینی وے میں آلریڈی ٹرک سیکھ چکا تھا اپنے اسکول سے کہ ایسے لوگوں سے ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تو میں نے اپنے واپس آیا. آئی میڈ دیٹ ڈاکومنٹ دا وے ہی وانٹیڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ اوور ٹائم لگا کے ایکسٹرا انرجی استعمال کرتے ہوئے ایک اور ڈاکومنٹ بنایا جو کہ اس کے اندر ویلیو ایڈ کرتا. میں نے دونوں ڈاکومنٹ بنائے. میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے اپنے باس کو کہا کہ یہ میں نے بنا دیا ہے. ہی واز ویری ہیپی کہ ٹائملی میں نے بنا کے دے دیے. اینڈ وائل ہی واز ریویوئنگ آئی فاؤنڈ سم اپرچونیٹی ٹو سجیسٹ ہیم. میں نے کہا سر یہ آپ نے جیسے کہا وہ تو میں نے بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور بھی بنایا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈاکومنٹ میں یہ ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے. تو اینکشیسلی اس نے مجھے کہا کہ اچھا دکھاؤ تم نے کیا بنایا ہے. تو میں نے اس کو پریزنٹ کیا اینڈ ہی واز امپریسڈ. ہی سیڈ یار دس از دا گڈ ون وچ یو میڈ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ڈوئنگ اٹ. آپ نے بہت اچھا ڈاکومنٹ بنایا اینڈ وی ول فالو اٹ. آپ نے بہت اچھی ویلیو ایڈیشن کی ہے اس میں. تو پھر میں نے اس فرینکنس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے کہا سر میں نے سنا آپ کے متعلق کہ یو آر دا ون وے اور دا ہائی وے اپروچ پرسن، اور میں اسی لیے دونوں ڈاکومنٹ بنا کے لایا ہوں تاکہ آپ کو فیل نہ ہو. اس نے کہا نہیں یار یو آر دا فرسٹ ون ان مائی کیریئر کہ جس نے مجھے 2 ڈاکومنٹ بنا کے دیے ہیں. نو امپلائیز ہیو ڈن دیٹ بیفور. تو یو فالو اٹ. میں جب واپس آیا میں نے اپنے کولیگ سے ملا. میں نے کہا یار اس نے تو میرے والے کو ایکسیپٹ کر لیا. اینڈ دے ور سرپرائزڈ بیکاز دے نیور ٹرائیڈ دا ادر وے. بعض اوقات ہماری پرسیپشن ہوتی ہے اپنے باسز کے متعلق. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باس جو ہے یہ از اے بیڈ باس. بٹ ہیو وی ٹرائیڈ دا ادر وے؟ ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ باسز ایسے ہیں نو میٹر وٹ ایور یو ول ڈو دے ول اسٹل بی بیڈ. بٹ میرا اوور دا 17 years آف یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ اف یو آر کمپیٹنٹ ان یور جاب، یو آر کوالیفائڈ اینڈ یو ہیو سم ورک اراؤنڈ، یو کین مینیج. تو یہ اسٹوری آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ڈونٹ پروو یور سیلف یور باس کہ رانگ، فائنڈ اندر وے اراؤنڈ. جیسے میں نے اسکول میں اپنے ٹیچر کے ساتھ کیا اور جیسے میں انٹل ٹو ڈیٹ میں اپنے باسز کو اس طرح ڈیل کرتا ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم آئی ووڈ گیو اے سجیشن ٹو دا باسز. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو باسز ہیں، تو ایسے ٹاکسک کلچر کا باسی نیچر کے بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اگر آپ کو اچھا باس ہے، آپ اچھے ہیں، آپ کو اچھے امپلائی ملیں گے. دے ول ڈو بیانڈ دا لمٹس ٹو ڈو دیئر جاب. اور اگر آپ ان کو اسٹریس کریں گے، ان کو اپنی ول ان کے اوپر امپوز کریں گے، یا وٹ ایور یو آر ہیو ایکسپیرینسڈ ان یور لائف، آپ سمجھتے ہیں کہ وہی صحیح ہے، تو ایسے نہیں ہے. امپلائیز کے پاس بھی نئے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. دے کین پرپوز سم تھنگ نیو، دے کین ڈو سم ویلیو ایڈیشن. مے بی دے آر کیرنگ سم ایکسپیرینس فرام دیئر پریویس کمپنیز. تو اس کو ویلکم کریں ایز اے باس. تو یہ ایڈوانٹیجز ہیں اس کے. آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہو جاتی ہے اپنے امپلائیز کے ساتھ. آپ کی سنرجی بن جاتی ہے، ڈیولپ ہو جاتی ہے اف یو ویلکم دا نیو آئیڈیاز. تو اس کو ویلکم کریں. لیکن بیڈ باس کے یا مائی وے اور دا ہائی وے باس اپروچ کے ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں، ایڈوانٹیجز کم ہیں. وی آر لیونگ ان اے نیو ورلڈ. ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشنز آر ہیپننگ، اور اس کے اندر یہ اب پرانا کلچر نہیں چل سکتا. تو ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت ایڈوانٹیجز کے.
تو ڈس ایڈوانٹیجز مثال کے طور پہ جب آپ باسی نیچر کے ہوتے ہیں تو نگیٹیوٹی اسپریڈ ہوتی ہے آپ کے ورک پلیس میں، جو کہ افیکٹ کرتی ہے پرفارمنس کو، آپ کے بزنس آبجیکٹیوز میٹ نہیں ہوتے، لوگ دفتر آنے کو پسند نہیں کرتے، دے جسٹ کم ٹو آفس فار اٹینڈنس، دے آر ناٹ پروڈکٹیو. تو اس نیگیٹیوٹی کو آپ نے جو ہے وہ روک سکتے ہیں بائی کولابوریٹیو باس، ایک سننے والا ایکٹیو لسنر، لیڈر کائنڈ آف باس انسٹیڈ آف یعنی ڈکٹیٹر. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے امپلائیز کو فورس کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز کے اوپر تو اٹ کلز دیئر کریٹیوٹی، تخلیق ختم ہو جاتی ہے. تخلیق، وہ نئی چیزیں آپ کو دیتے ہوئے پرپوز کرتے ہوئے ڈرتے ہیں دیٹ اٹ ول بی ریجیکٹڈ. تو نیور کل دیٹ کریٹیوٹی آف یور امپلائیز، گیو دیم اے چانس ٹو بی کریٹیو. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے پروفٹس بڑھ جائیں، آپ کے ریونیو بڑھ جائیں، آپ کی سیلز بڑھ جائیں. تو ڈونٹ کل دیٹ نیگیٹیوٹی وتھ یور باسی نیچر اور بیڈ باس ایٹیٹیوڈ. اس کے علاوہ جو ہے آپ کا، جب آپ بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں یا بیڈلی بیہیو کرتے ہیں تو آپ اپنے امپلائیز کی کمیونیکیشن کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں. دے ڈونٹ کمیونیکیٹ ود یو، دے آر افریڈ ٹو کمیونیکیٹ، دے آر افریڈ ٹو پرپوز آئیڈیاز. وہ آپ سے ڈرتے ہیں کہ اس بندے سے بات کریں یا نہ کریں. تو آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. تو مائی وے اور دا ہائی وے باس اپروچ میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اگر آپ ایک اچھے باس ہیں، آپ کی کمپنی کے اندر ایک اچھی کمیونیکیشن ہوتی ہے، فریلی لوگ آپ سے بات کر سکتے ہیں بغیر کسی ڈر کے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اگر ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں بدلتے ایز اے باس تو یاد رکھیں کہ پھر اچھے امپلائی جیسے انہیں موقع ملے گا دے ول لیو یور کمپنی اور دے ول لیو یو. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بری کمپنی کو نہیں چھوڑتے، وہ برے باسز اور برے لوگوں کو چھوڑتے ہیں. تو اف یو وانٹ یور کمپنی کہ وہ گرو کرے، آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ پیشنیٹ ہوں دفتر آنے کے لیے صبح کے وقت، ناٹ جسٹ فار دا سیک آف اٹینڈنس اور بیکاز دے ول بی پیڈ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ. وہ اس لیے آئیں کہ اٹس دیئر مشن. یعنی وہ ایک حوصلے ہمت، بیکاز دے وانٹ ٹو کم، دے وانٹ ٹو ڈو دیٹ جاب. ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، دے لو ٹو ڈو دیٹ جاب. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے ایک پازیٹیو کلچر کریٹ کرتے ہیں اپنے آفس کے ورک پلیس کے اندر. تو میں بس یہ میری آج کی سجیشن ہے کہ آپ امپلائی ہیں تو اپنے باس کو کبھی بھی غلط نہ کہیں، بلکہ فائنڈ اے ورک اراؤنڈ، جو میں نے اگزامپل پہلے دی ہے. اور اگر آپ باس ہیں تو اپنے امپلائیز کو موقع دیں بات کرنے کا. لیٹ دیم شیئر دیئر آئیڈیاز، لیٹ دیم شیئر دیئر کریٹیوٹی. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا نیا چینل ہے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو کومنٹ، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. انشاءاللہ میں اور بہت سارے بزنس اور امپلائیز اور باس ریلیشن کے اوپر آئی ول posting more videos. So keep following and thank you very much. See you next time.